بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارلیمانی نظام کی کارکردگی۔ قائد-اعظم محمد علی جناح جب اصولی پاکستان کی جدوجہد میں مصروف تھے تو انہوں نے پاکستان کی نظام حکومت کے بارے میں غور و خوض شروع کر دیا تھا۔ قائد-اعظم 1925 سے 1931 تک اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا کی نظام حکومت سے متاثر رہے اور اتاترک کی سوانح عمری ان کے مطالعے میں رہی۔ قائد-اعظم کے قریبی ساتھیوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ اتاترک کی سوانح عمری قائد-اعظم کے سرہانے تلے ہوتی تھی، لیکن برطانیہ کے کامن ویلتھ ممالک میں برطانوی پارلیمانی سسٹم رائج ہو رہا تھا، لہٰذا قائد-اعظم نے پارلیمانی نظام کو پاکستان کے لیے سودمند قرار دیا۔ لیکن اپنے ذاتی دائرے میں پاکستان میں انہوں نے صدارتی نظام حکومت پر بھی رائے کا اظہار کیا تھا، مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی جاگیر بن چکی ہے، جہاں سے عوامی مفاد کے لیے اصلاحات نافذ کرنا ہمارے ملک کے معروضی حالات میں ممکن نظر نہیں آ رہا۔ پارلیمنٹ میں پہنچنے والے یہ جاگیردار اور سرمایہ کار ہی قوانین بناتے ہیں، وہی ریاست کی معیشت چلاتے ہیں، اور ملکی قوانین بناتے وقت وہ صرف اپنا مفاد مقدم رکھتے ہیں۔ ماضی اور حال کے وزرائے اعظم کی طویل فہرست ہے جو بے عنوان ٹھہرے، سب بے چہرہ اور بے ثمر رہے، جبکہ سارے فیصلے اشرفیہ کے ہاں ہوتے رہے ہیں۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کچھ حد تک اپنے آپ کو بااختیار ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پاکستان میں شفاف الیکشن کا تصور معدوم ہو چکا ہے۔ انتخابی نظام کو جھوٹ، بے وفائی اور شطرنج کے کھیل کی طرح ایک منظم پروگرام کے تحت چلایا جا رہا ہے، اور پارلیمنٹ میں ایسے افراد منتخب ہو کر چلے آ رہے ہیں جو قانون کی بالادستی سے مبرا اور تمام وسائل جو ملک میں دستیاب ہے پر قابض ہو چکے ہیں۔ لہٰذا عوام کے کچھ حلقوں کی سوچ ہے کہ ملک میں پارلیمانی نظام حکومت کے بجائے صدارتی نظام حکومت رائج کیا جانا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب جنرل یحییٰ خان کی برطرفی کے بعد 21 دسمبر 1971 کو ملک کے صدر اور سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوئے تو انہوں نے ملک کے آئندہ نظام حکومت کے لیے آئین ساز اسمبلی کے ذریعے آئین کی بنیادی ڈھانچے کے خدوخال اجاگر کرنے کے لیے میاں محمود علی قصوری مرکزی وزیر قانون کی سربراہی میں ایک آئین ساز کمیٹی تشکیل دی تھی۔ مسٹر بھٹو ملک میں صدارتی نظام حکومت لانا چاہتے تھے اور ملک کا آئین اسی بنیاد پر تیار ہو رہا تھا، لیکن میاں محمود علی قصوری جو صدارتی نظام حکومت کے حامی تھے، مولانا مفتی محمود ولی خان، شہرباز مزاری، احمد رضا قصوری، راؤ خورشید علی خان، نواب رسول بخش تالپور، مولانا شاہ احمد نورانی اور چودھری ظہور الہی کی مخالفت کی وجہ سے پارلیمانی نظام کے حامی ہو گئے اور صدر بھٹو کی خواہش آگے نہ بڑھ سکی۔ اب بھی اگر قومی اسمبلی کا آرکائیوز سے آئین ساز اسمبلی کی نان پیپرز کا مطالعہ کیا جائے تو حقیقت سامنے آ سکتی ہے۔ صدر بھٹو اسمبلی کے پریشر گروپ کی وجہ سے اپنی اس خواہش سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور میاں محمود قصوری نے مرکزی وزارت قانون سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ مسٹر بھٹو نے خاص حکمت عملی کے تحت گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کے ذریعے ان کی کردار کشی کرائی اور صدر بھٹو کی ایما پر پنجاب کی صوبائی وزیر افتخار تاری کے گروپ کے ذریعے ان کے خلاف منظم مہم چلائی گئی، جس سے دل برداشتہ ہو کر میاں محمود علی قصوری نے صدر بھٹو سے اپنے راہ جدا کر لیے اور صدر بھٹو کو بادل نخواستہ ملک میں پارلیمانی نظام حکومت کی طرف آنا پڑا۔ لہٰذا آئین ساز اسمبلی کے ذریعے اپنے تمام اختیارات وزیر اعظم کو منتقل کروایا اور صدر مملکت جو وفاق کی علامت تصور کی جاتی ہے، ایوان صدر میں نمائشی بن کر رہ گئے۔ مسٹر بھٹو نے صدارتی رولز آف بزنس میں تبدیلی کرتے ہوئے وزیر اعظم کے لیے پروٹوکول کی وہی مراحت حاصل کر لی جو صدر مملکت کا استحقاق تھا، یعنی خطاب سے پہلے قومی ترانہ اور ملٹری سیکرٹری کی مراحت جو 14 اگست 1973 سے پہلے وزیر اعظم کو حاصل نہیں تھے۔ پاکستان کے اولین وزیر اعظم لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، اسی طرح 7 اکتوبر 1958 تک جتنے بھی وزیر اعظم آتے جا رہے
ان کو یہ مراعات حاصل نہیں تھی جو مسٹر بھٹو نے حاصل کر کے ایسی روایات کا اجرا کیا جواب تک نافذ العمل ہے۔ جب جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تو چودھری فضل الہی 1 سال تک صدر رہے۔ وہ چونکہ وزیراعظم بھٹو سے نالاں تھے، چنانچہ مبینہ طور پر انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو مشورہ دیا کہ مسٹر بھٹو سے پاکستان کی گلو خلاصی کرائے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی پارلیمانی نظام حکومت ناکام ہو گیا تو شیخ مجیب الرحمان نے اپریل 1975 میں بنگلہ دیش کے عام انتخابات کے بعد صدارتی نظام حکومت نافذ کر دیا، لیکن وہ اپنی نااہلیت کی وجہ سے صدارتی نظام حکومت کا بوجھ برداشت نہ کر سکے اور 15 اگست 1975 کو اپنے اہل خاندان کے ہمراہ قتل کر دیے گئے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت میں ارباب حکومت ملک کی معاشی سیاسی صورتحال، امن و امان اور خارجہ پالیسی کے بارے میں عوام کی صحیح عکاسی کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور وزیر اعظم تو پارلیمنٹ کے اہم اجلاسوں میں بھی شرکت کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہی صورتحال میاں نواز شریف کی تھی، لہٰذا ملک کے بیشتر حصوں میں جو بے چینی کے آثار نظر آ رہے ہیں، میرے نظر میں اس کے حل کے لیے پاکستان میں صدارتی نظام حکومت کا ہونا ملکی مفاد میں رہے گا۔ اس سے صدر مملکت محدود نہیں رہیں گے، کیونکہ صدر کا انتخاب براہ راست بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہوگا اور پارلیمنٹ کا کام صرف قانون سازی کی حد تک ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں بلدیاتی نظام کو انڈونیشیا کی طرز پر مضبوط کیا جائے اور پاکستان میں تقریباً 8,000 یونین کونسلوں میں سے 2 لاکھ کے لگ بھگ کونسلروں کا انتخاب نچلی سطح پر کرایا جائے اور یونین کونسل، ٹاؤن کونسل، تحصیل کونسل، ضلع کونسل، ڈویژنل کونسل اور صوبائی کونسل کے ذریعے جمہوریت کو مضبوط کیا جائے اور تمام اختیارات نچلی سطح پر حقیقی معنوں میں آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق منتقل کی جائے۔ یونین کونسل کی سطح کے انتخابات کے غیر جماعتی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ پاکستان میں انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کی تشکیل دینے کے لیے کمیشن بھی مقرر کیا جانا چاہیے اور سیاسی پارٹیوں میں اندرونی انتخابات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نگرانی میں کروائے جائے اور سیاسی پارٹی سے موروثی سیاست کا ازالہ کیا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پارٹی عہدیداروں کو تیسری مدت کے انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی ہو۔ حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری عوامی مسائل کا حل اور رفع عامہ ہوتا ہے، جبکہ ایسی حکومت موجودہ پارلیمانی نظام میں دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ عوام عدم تحفظ کا شکار ہے۔ موجودہ پارلیمانی سسٹم میں صدر کا انتخاب 1200 ارکانی اسمبلی کرتے ہیں اور ان میں سے صدر کو اپنی حریف کے مقابلے میں 500 یا 300 ارکانی اسمبلی کے ووٹ زیادہ مل جاتے ہیں، جو جمہوری اصولوں کے مطابق 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کی زمرے میں نہیں آتا۔ پاکستان کے انتخاب اگر اجتماعی جائزہ لیا جائے تو ٹرن آؤٹ بھی اکثریتی عوام کی رائے کی عکاسی نہیں کرتا۔ پاکستان میں گزشتہ 50 برسوں میں ملک میں 11 عام انتخابات 1970، 1977، 1985، 1988، 1990، 1993، 1997، 2002، 2008، 2013 اور 2018 میں منعقد ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ وجود میں آئی، اس کے ارکان کے اثاثوں میں مسلسل اضافہ ہوا اور عوام غریب سے غریب تر ہوتی چلے گئی۔ لہذا سوچئے کہ ملک میں کون سا نظام حکومت بہتر ہو سکتا ہے۔